बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। काज़ी फैज़ ईसा साहब ने अचानक 2 दिन के लिए अदालती जो मामलात हैं उनसे रुखसत ले ली है। ऐसा क्या हुआ है और ऐसा कौन सा अहम काम जो काज़ी फैज़ ईसा साहब इन छुट्टियों में करने जा रहे हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से। हालिया दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट जजेस के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई है, उस पर बाकायदा तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आर्मी अदालतों से मुतल्लिक एक अहम दरख्वास्त साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट आर्मी और जो इस तरह के वहाँ पर दहशतगर्द ग्रुप हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है, ISPR की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई है वो इंतहाई अहम है। पाकिस्तान आर्मी ने कहा है कि ईरान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन के दौरान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान ने रॉकेट, ड्रोन्स और दीगर हथियारों का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल किया और बेगुनाह जानों के नुकसान से बचाव के लिए मुकम्मल एहतियात की। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन को मर्गे बरसर मचार का नाम दिया गया। तर्जमान पाक फ़ौज ने कहा कि कार्रवाई में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, लिबरेशन फ्रंट नामी दहशतगर्द तंजीमों के ज़ेर इस्तेमाल ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियाद पर किया गया है, ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई। बयान में कहा गया कि निशाना बनाए गए ठिकाने इस्तेमाल करने वाले दहशतगर्दों में बदनाम ज़माना दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बज्जर उर्फ सौगात, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वज़ीर उर्फ विज़ी समेत दीगर शामिल थे। ये उन दहशतगर्दों के नाम हैं पाक आर्मी के जो तर्जमान की जानिब से बताया गया है कि जिनको कत्ल किया गया इन हमलों में। ISPR ने बताया कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान में हालिया हमलों के ज़िम्मेदार हैं। इस वजह से पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है और बड़े एहतियात के साथ और चीज़ों को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है और उसमें किसी भी तरह के जो नुकसान है वो अवाम का नहीं किया गया, मासूम जानों का नुकसान नहीं किया गया, जो इंतहाई खुशाइंद बात है। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि जजेस के हवाले से वक्तन फ़वक्तन चूँकि हमारे यहाँ 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू पाए जाते हैं। एक वक्त था कि जब उमर अता बंदयाल और जो उस वक्त के जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे या मज़ाहिर नकवी साहब थे, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती थी और बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट के अंदर उनके ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर होती थीं और वज़ीर आज़म हाउस में बैठ कर फ़िक्स बेंच का इल्ज़ाम लगाया जाता था जजेस पर। तो चूँकि वो जो तबका कहता था और फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने बाकायदा तौर पर एक एहतजाज किया था और चीफ़ जस्टिस का नाम लेके गालम गलूच की गई थी उस वक्त के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन जब निगरान हुकूमत आई तो निगरान हुकूमत की जानिब से पहले एक दफ़ा एक कमेटी का कहा गया जी कि जो मुअज़्ज़िज़ चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से जो मीडिया कैंपेन है उसके ऊपर निगरान हुकूमत ने कहा था हम कार्रवाई करेंगे, फिर वो खामोश हो गए। और अब मुअज़्ज़िज़ चीफ़ जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा साहब और उनके जो साथी मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं उनके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर जो तनकीद की गई। मैं अक्सर हम ये बात करते हैं कि जजेस के फ़ैसलों के ऊपर बात करें, ज़ातियात पे बात ना करें। तो उस बुनियाद पर अब एक JIT बनाई गई। उस JIT में जहाँ पुलिस के लोग हैं, FIA के लोग हैं, वहीं पे हमारे इंटेलिजेंस इदारों के भी लोग हैं और बाकायदा तौर पर एक तगड़ी JIT बनाई गई है। और उसने आज पहला इजलास FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पहला उनका इजलास मुनक्कद हुआ है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस कमेटी की मज़म्मत की गई है कि ये कमेटी हुकूमत निगरान हुकूमत को नहीं बनानी चाहिए थी। इस कमेटी की तश्कील की मज़म्मत की गई है और कि जी ये कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी। मुख्तलिफ़ जो सियासी लोग हैं या जो मुआशरती मसाइल पर बात करने वाले लोग हैं उनकी जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाया गया कि इस तरीके से काज़ी फैज़ ईसा साहब का नाम लेके जो मुखालफीन अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बहरहाल
سوشل میڈیا پر ججز کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت پی ٹی اے کو نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کی معلومات اکٹھی کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ عدلیہ مخالف نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے قائم کی گئی جے آئی ٹی کا اجلاس ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں پہلا اجلاس ہوا۔ جے آئی ٹی کی سربراہی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے نے کی، جس میں سوشل میڈیا پر عدلیہ کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ حساس اداروں کے افسران نے پلان آف ایکشن سربراہ جے آئی ٹی کو پیش کیا۔ جے آئی ٹی نے پی ٹی اے کو نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کی معلومات جمع کرانے کی ہدایت کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ مواد اپلوڈ، شیئر اور کمنٹ کرنے والوں کی تمام تفصیلات حاصل کی جائیں، اور ذرائع کے مطابق اگلے مرحلے میں عدلیہ مخالف مواد پھیلانے والوں کی گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ اب یہ نہیں پتہ کہ یہ جو عدلیہ مخالف مواد ہے یہ کیا 17 ستمبر سے پہلے جو عدلیہ کے خلاف مہم چلائی جا رہی تھی ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی ہے، یا یہ جو ابھی حالیہ بلے کے نشان سے متعلق فیصلہ آیا ہے معزز چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا، یا اس پہ جو تنقید ہوئی ہے صرف اسی پہ ہی ایکشن لیا جائے گا، تو یہ تو نگران حکومت اور جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے وہی بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ اس طرح کی جو ججز کے حوالے سے اور عدلیہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ججز پر تنقید ان کی ذات پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کسی صورت میں بھی چونکہ ججز وہ اتھارٹیز ہیں جو سب سے زیادہ، اب اگر کسی جج کی توہین ہوتی ہے تو توہین عدالت کا قانون موجود ہے، آرٹیکل 204 موجود ہے، آپ ان کے خلاف حکومت کو چاہیے توہین عدالت کی درخواستیں دیں اور ان کو پروسیکیوٹ کروائیں۔ یہ جے آئی ٹی اور پھر اس میں ان کو گرفتار کرنا اور پرچے درج کرنا، میرے خیال میں یہ جو معاملہ ہے یہ پھر عدالتوں میں جائے گا اور خود عدالتیں اس پر سٹے آرڈر جاری کریں گی، اور الٹیمیٹ یہ جو معاملہ جب بھی کسی کو نوٹس بھیجا جائے گا تو وہ جا کے ہائی کورٹ سے سٹے لے لیں گے۔ دوسری جانب جواد ایس خواجہ کی جانب سے ایک اہم درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ درخواست خواجہ احمد حسین کی جانب سے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے، اور جو طارق مسعود کی سربراہی میں بینچ بنا تھا اس بینچ کو تبدیل کرنے کا کہا گیا ہے۔ In the light of the above, the respondent number 1 prays that this court declare that the present bench has not been constituted by the committee as required under the Act 2023۔ انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے، جواد ایس خواجہ صاحب نے آرمی عدالتوں سے متعلق جو بینچ بنا تھا اپیلوں پر سماعت کے لیے، اس پر پہلے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی بنائی گئی تھی ان کو بھی انہوں نے آگاہ کیا تھا اور ان کو بھی ایک درخواست دی تھی، وہ خط لکھا تھا، اس پر کوئی کارروائی نہ ہوئی تو پھر ان کو مجبوراً سپریم کورٹ آف پاکستان میں باقاعدہ درخواست دائر کرنی پڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی چیز تو یہ ڈکلیئر کی جائے کہ یہ جو بینچ بنا ہے سردار طارق مسعود کی سربراہی میں جنہوں نے سٹے آرڈر دیا ہے، یہ بینچ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی خلاف ورزی میں بنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ڈکلیئرز دیٹ دی پریزنٹ بینچ از ناٹ اے لافل اینڈ لارجر بینچ اینڈ انڈر سیکشن 5 آف دی جو 2023 کا ایکٹ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کے سیکشن 5 کی خلاف ورزی ہے، سنس اٹ کمپرومائز اے جج who has previously heard the original petition and passed a note order deciding one of the issue۔ کہ جی یہ اس وجہ سے سیکشن 5 کے تحت اس وجہ سے یہ جو بینچ ہے وہ درست نہیں ہے، چونکہ اس میں جو ایک ممبر صاحب ہیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کا حوالہ دیا کہ وہ پہلے ہی اوریجنل کیس کو سن چکے ہیں اور اپنا نوٹ بھی لکھ چکے ہیں اور درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے چکے ہیں، تو وہ کیسے اپیلوں میں کے بینچ میں وہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں، یہ اس میں اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ refer the matter back to the committee for implementation of its decision to constitute a bench comprising the 7 senior most eligible judges to hear these appeals۔ کہ جی 7 ججز پر مشتمل جو سینئر ترین ججز ہوں ان پر مشتمل یہ بینچ بنایا جائے اور یہ کیس واپس کمیٹی کو بھیجا جائے۔ کمیٹی 7 رکنی ایک بینچ بنائے جو سینئر ججز پر مشتمل ہونا چاہیے جو ان اپیلوں کو سنیں، اینڈ اینی ادر ریلیف ڈیمڈ اپروپریٹ ان دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دی کیس، اور بھی اگر کوئی ایسا ریلیف ہے تو وہ بھی ہمیں دیا جائے۔ یہ درخواست جواد ایس خواجہ کی جانب سے دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت ہمیں ریلیف دیا جائے، اور یہ جو 6 رکنی بینچ بنایا گیا ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، جونیئر ججز پر بنایا گیا ہے، اور اس میں ایک جج صاحب وہ ہیں جو پہلے ہی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، اس وجہ سے یہ جو بینچ ہے وہ الگ بنایا جائے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2 دن کی
آج اور کل 18 اور 19 کو انہوں نے ان کا جو کیسز تھے، ان کا جو بینچ تھا وہ ڈی لسٹ ہو گیا، ان کے کیسز ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے جی کہ مصروفیات کی بنا پر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا بینچ ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ آئندہ 2 روز کے لیے مقدمات کی سماعت سے رخصت لے کے انہوں نے چیمبر ورک پر چلے گئے ہیں۔ اب ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کے نشان سے متعلق فیصلہ ہے، اب تفصیلی فیصلہ آنا ہے، تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ریویو فائل ہو سکے گا۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ انتخابات سے پہلے ان کا ریویو فائل کرنا ان کا حق ہے اور ان کو ریویو فائل کرنا ہوگا۔ اب ذرائع یہ کہتے ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، جو رپورٹرز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ معزز چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب چونکہ فیصلہ انہوں نے تحریر کرنا ہے، تو وہ چیمبر ورک کر کے جو 2-3 اور بھی اہم کیسز ہیں جن کے فیصلے تحریر کرنے تھے اور معزز چیف جسٹس صاحب کو ٹائم نہیں ملا، انہوں نے 2 دن کی رخصت لے کے تو وہ چیمبر ورک کر رہے ہیں اور جو فیصلے ہیں وہ تیار کر رہے ہیں، تفصیلی فیصلے لکھے جا رہے ہیں، اور چیف جسٹس 18 اور 19 جنوری کو اپنے چیمبر میں ہی اہم امور سر انجام دیں گے۔ مصروفیات کے باعث قاضی فیاض عیسیٰ کا بینچ ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے محمد علی مظہر اور مسرت ہلالی کا علیحدہ بینچ بنایا گیا، جو 2 رکنی بینچ ہوگا، جو چھوٹے کیسز کو سنے گا، اور وہ 2 دن کے لیے 18 اور 19 کو 2 رکنی بینچ کیسز کو سنے گا، جبکہ قاضی فیاض عیسیٰ کا بینچ ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ 2 دن کی رخصت پہ تشریف لے گئے ہیں اور وہ اہم امور سر انجام دیں گے چیمبر میں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔